الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور اکرام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہ اس عاجز کے لیے بہت ہی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ علمی سرگرمی رکھنے والے طلباء اور معلمین، علمی ذوق والوں کی مجلس میں کچھ باتیں عرض کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ دعا فرمائیے کہ بالکل ضرورت کی بات، مفید بات اللہ تبارک و تعالی بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سچی بات ہے اس کو اللہ تعالی دلوں میں پیوست فرمائے۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، عزیزوں دوستوں، اس وقت ہم دنیا میں جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ انسانی تاریخ کا بہت ہی اہم ترین زمانہ ہے، بلکہ سب سے خطرناک اور سنگین دور ہے، جس کے بارے میں انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو چوکنا کرتے رہتے تھے اس دور کے فتنوں کے بارے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت تفصیل بتائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات طے فرما دی ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک بار ساری زمین پر صرف اور صرف اللہ ہی کا دین چلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یبقى بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل، کہ کوئی بھی کچا مکان یا پکا مکان باقی نہیں رہے گا، نہ جھوپڑا ہے، ٹینٹ ہے، ایسے بھی لوگ رہتے ہیں، اور پختہ عمارت بنا کے بھی رہتے ہیں، RCC ہے، تو کوئی کچا مکان، ایک بھی کچا مکان نہیں بچے گا، ایک بھی پکا مکان نہیں بچے گا، مگر یہ کہ اس میں اسلام کو اللہ داخل کر دیں گے، ادخلہ اللہ الاسلام۔ اب کچھ لوگوں کو تو عزتوں کے ساتھ دین کی توفیق ملے گی، بعز عزیز، اور کچھ لوگوں کو ذلیل ہو کر، تابع ہو کر دین اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، اور ذل ذلیل۔ اس لیے کہ میرے دوستو، اگر یہ کائنات صرف اللہ ہی کی ہے، یہ زمین، یہ آسمان کے مالک صرف ایک اللہ ہیں، ساری کائنات کے بنانے والے، چلانے والے، ساری قدرت کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں، تو اس زمین پر تو صرف اللہ ہی کی چلنی چاہیے، کسی اور کی بات نہیں چلنی چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو حق کی دنیا نہیں بنایا، بلکہ اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا۔
کہ جتنے بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں وہ امتحان کے لیے پیدا ہو رہے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، اور ایک ایسی پاکیزہ فطرت دی ہے جو اچھائی کو پسند کرتی ہے، برائی سے نفرت کرتی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا کہ وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو بھیج کر سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے اس کا دنیا کے اندر چرچا ہوتا ہے. تو انسان کو اللہ نے تمیز دی، اندرونی روشنی بھی دی، پھر بیرونی روشنی بھی دی ہے. انبیاء کی طرف سے کتابیں بھی آئی ہیں. اب انسان کا امتحان ہو رہا ہے کہ اپنی سمجھ سے حق کو سمجھو اور حق کو اختیار کرو. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان جیسے ہی بنا، حضرت آدم کی مٹی کے پتلے میں جب پہلی مرتبہ جان ڈالی گئی، پھونک ماری گئی، تو فوراً اسی لمحے انسان کا دشمن وجود میں آ گیا، شیطان. اس نے سجدہ نہیں کیا اور اعلان کیا کہ اس انسان کو میں جنت سے نکالوں گا. جنت میں بنا تھا انسان. اس انسان کو میں اللہ کا نافرمان بناؤں گا. اس انسان کو میں برائیوں کی دنیا میں ڈھکیل دوں گا. میں یہ بتا دوں گا کہ یہ انسان جہنم میں رہنے کے قابل ہے، جنت میں رہنے کے قابل نہیں ہے. تو پہلے ہی لمحے سے یہ جنگ شروع ہو گئی ہے. ایک طرف انسان ہے، ایک طرف جو ہے انبیاء کرام ہیں اور صالحین ہیں جو اللہ کی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں اور انسان کو جنتی صفات کی دعوت دیتے ہیں اور ہمیشہ کی جنت کی طرف بلایا جاتا ہے. اور دوسری طرف شیطان ہے اور پھر اس کی پوری فوج ہے. شیطان نے پہلے ہی دن اللہ تعالیٰ سے یہ سہولت مانگ لی ہے کہ مقابلہ برابر کا ہو. اس لیے جب بھی انسانوں کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو شیطان کے گھر میں بھی ایک بچہ پیدا ہوگا. اللہ سے وعدہ لے لیا ہے تاکہ ایک ایک انسان کے مقابلے میں ایک ایک شیطان کو لگایا جا سکے، برابر کا مقابلہ ہو. اور بہت ساری سہولتیں لی اس نے. تو اس دن سے جو ہے یہ جنگ چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کامل دنیا، حق کی دنیا نہیں بنایا بلکہ امتحان کی دنیا بنایا ہے. ایک طرف شیطان کو اور اس کی فوجوں کو، اس کے نمائندوں کو پوری چھٹی ہے کہ تم اپنا پورا کا پورا زور دکھا سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ جاؤ، جتنوں کو تم بھٹکا سکتے ہو بھٹکاؤ، میری جہنم میں جگہ کم نہیں ہے. تم کو بھی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ. تم سے بھی اور جو تمہاری پیروی کرے گا سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا. لیکن جو بندے میرے ہوں گے ان پہ تمہاری نہیں چلے گی. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. تو چونکہ اللہ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے تو برائی کو پورا موقع ہے کہ وہ اپنا حسن دکھائے، اپنا زور دکھائے. شیطان کو، اس کی فوجوں کو پورا موقع ہے کہ وہ اپنا زور دکھائیں. اس وجہ سے کھلی چھوٹ ہونے کی وجہ سے اب انسان اچھائی بھی کر سکتا ہے، برائی بھی کر سکتا ہے. اس کو دونوں کا اختیار دیا گیا. لیکن برائی کرے گا تو انجام خراب ہوگا. تو امتحان کی دنیا بنانے کی وجہ سے دنیا میں اکثر جو ہے باطل کا غلبہ رہا ہے. شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام ابتدا میں نیکی رہی ہے، اس کے بعد بار بار جو ہے شیطان کا غلبہ رہا ہے. اور پھر انبیاء کی محنت بار بار ہوئی تو پھر نیکی کا غلبہ ہوتا رہا. کبھی حق کا غلبہ، کبھی ناحق کا غلبہ. اور زیادہ تر انسان تو شیطان کے ہی پیروکار بن گئے، ناشکرے ہو گئے. جہنمی بڑی تعداد میں جانے والے ہیں، جنتی ان کے مقابلے میں کم تعداد ہوں گے. اس وجہ سے دنیا میں ہم کو امتحان کی جگہ ہونے سے باطل کا غلبہ نظر آتا ہے. ہر طرف جو ہے شر کا غلبہ،
شر پسندوں کا غلبہ، برائی کا غلبہ. لیکن چونکہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ پوری دنیا اللہ کی ہے، کائنات اللہ کی ہے، کم سے کم ایک بار تو ایسا ہونا لازم ہے، اللہ کی شان کا تقاضا ہے کہ پوری دنیا میں صرف اللہ کی چلے، صرف اور صرف اللہ کی بڑائی ہو. ایک بار تو ایسا ہو. چنانچہ یہ وعدہ ہے اس کا، احادیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ پوری دنیا میں حق آنے والا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حق کے آنے سے پہلے کا جو دور ہے اس کو بھی خوب کھول کھول کے بیان کیا ہے کتاب الفتن میں. برائی جب پوری انتہا کو پہنچ جائے گی، شیطانی طاقتیں پورے عروج کو پہنچ جائیں گی اور دنیا مکمل ظلم سے بھر جائے گی، اس کے بعد حق آنے والا ہے. پہلے حق آنے والا نہیں ہے، آخری اس کو موقع دیا جانے والا ہے تاکہ شیطان کو کوئی حسرت نہ رہے یہ کہنے کی کہ مجھے زور لگانے کا موقع نہیں ملا، مجھے وسائل نہیں ملے، مجھے مواقع نہیں ملے. اس کو پورا موقع ہے، جتنا تم کر سکتے ہو کر لو. اس لیے کہ اللہ کے لیے شیطان کو شکست دینا کوئی مشکل ہے نہیں. اس کو جتنا بھی زور دیا جائے، جس وقت اللہ چاہیں گے وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے کوئی ہیبت کی بات نہیں ہے کہ وہ غالب آ جائے گا. تو شیطان کو پہلے پورا کا پورا موقع دیا جائے گا، اس کے بعد حق آئے گا. تو شیطان کا جو کامل ایک دم اس کی طاقت کا پورا ظہور ہوگا وہ دجال کی شکل میں ہوگا کہ بالکل ہی پوری دنیا میں اس کا زور چلے گا. وہ اللہ کی اطاعت کا انکار کرے گا، پوری دنیا میں گھومے گا. ایسی طاقتیں اس کو حاصل ہوں گی کہ وہ جنت لوگوں کو سامنے دکھائے گا، میری مانو گے تو یہ جنت ہے اور میری نہیں مانو گے تو یہ دوزخ ہے. ایسی طاقتیں اس کو ہوں گی. تو پوری طرح شیطان کی طاقت کا ظہور ہوگا. پھر اس کے بعد پورے عالم کی ہدایت کے، جن کے لیے پوری قوموں میں انتظار ہو رہا ہے، پورے مذہبی کتابوں میں جن کا تذکرہ ہے، حضرت مہدی کا، ایک ایسی شخصیت جو سارے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنے گی، ان کی آمد ہوگی. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور پھر سارے عالم پر حق کے مطابق حکومت کریں گے. اس کے بعد پھر برائی کو پھر موقع دیا جائے گا جب دنیا ختم ہوگی. تو احادیث میں آخری دور کی جو علامتیں بتائی گئی ہیں، جب دنیا میں برائی پوری طرح عام ہوگی اور اس کے بعد انقلاب آئے گا، وہ پوری نشانیاں تقریباً وجود میں آ چکی ہیں. جو حضور نے جیسا بتایا سب ویسے ہی ہوا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے. اب بعض اہل علم تو ایسے ہیں علماء کے، اپنی خصوصی محفلوں میں وہ بولتے ہیں کہ بس کسی وقت بھی حضرت عیسیٰ آ سکتے ہیں. عام محفلوں میں نہیں بولتے کیونکہ علامتیں اتنی کھلی ہوئی ہیں کہ بالکل یہ آخری دور آ چکا ہے. حضور نے جو فرمایا تھا، کہاں سے کہانی شروع ہو گئی، یہ جو یورپ کا جب سے شروع ہوا ہے اثر، اسی وقت سے دجالی دور شروع ہو گیا. یہ ساری دنیا میں یہ جو سائنٹیفک دور شروع ہوا ہے، انکار خدا سے شروع ہوا ہے، وہیں سے جو ہے یہ دنیا کی ترقی، لیکن دین کا زوال یہ شروع ہوا. حضور نے فرمایا تھا سب سے پہلے کیا ہوگا، وہ ماں باپ کی نافرمانی ہوگی. ان تلد الامۃ ربتہا، اشراط الساعہ میں فرمایا کہ ماں اپنی مالکن باندھی اپنی مالکن کو جنے گی فرمایا. یعنی بیٹیاں ایسی نافرمان ہو جائیں گی جیسے ماں خادمہ ہے، بیٹی مالکہ ہے. اور پھر فرمایا تھا پوری دنیا میں کنسٹرکشن کا دور چلے گا. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ رُعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. تم دیکھو گے کہ کل تک جو ہے جو چپل پہننے کا جن کو سلیقہ نہیں تھا، کپڑے پورے نہیں پہنتے تھے، ننگے بدن رہتے تھے، ایسے لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے. پہلے زمانے میں
عمارتیں بڑی بڑی جو ہوتی تھیں تو وہ چوڑائی میں بڑی ہوتی تھی. کسی بادشاہ کا محل ہے تو وہ کئی کئی ایکڑ میں ہوتا تھا. لیکن یہ اس دور کی خصوصیت کیا ہے کہ عمارتیں اوپر جا رہی ہیں, ٹاورز. اور خاص طور پہ عربوں میں ٹاورز کا ذوق. اور وہ عرب جو کل تک لٹیرے تھے, عربوں میں بھی مہذب قبائل نے جو لٹیرے تھے, ڈاکو تھے, گرے پڑے قبائل تھے, ان کے ہاتھ میں آئی ہے حکومت اور وہ ٹاورز بنا رہے. اور حضور نے فرمایا کہ عرب کے اندر سرسبزی آ جائے گی, موسم بدل جائے گا. پھر جو بے حیائی کی باتیں اللہ کے نبی نے بتائی ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہے. بہرحال وہ لمبا موضوع ہے جو اللہ کے نبی نے آخری دور کی جو علامتیں بتائی ہیں تو سب جانتے ہیں تقریباً وہ مکمل ہو چکی ہے. اب صرف دجال کا جسمانی ظہور باقی ہے. اس کی جو پوری تہذیب ہے, جو کچھ حدیثوں میں ہے, وہ پوری تہذیب وجود میں آ چکی ہے پورے عالم کے اندر. اب آخری دور میں اس کے بعد پھر سارے عالم میں ہدایت آنے والی ہے. وہ جو ہدایت آنے والی ہے, فرمایا اس سے پہلے بہت ظلم کا دور چلے گا. ظلم کے جو ہے مرکز دو ہیں. ایک تو اسرائیل کا وجود, بنی اسرائیل پر اسرائیلی حکومت کو قائم کرنا حرام قرار دیا گیا تھا. اللہ نے ان کو تتر بتر کر دیا گیا تھا بطور عذاب کے. ان کو پھر سے بیت المقدس میں جمع ہونے کی اجازت نہیں تھی مذہبی طور پر. ابھی بھی جو یہودی ہیں, جو اصلی یہودی ہیں, وہ دین پہ چلنے والے, وہ اسرائیل کے قیام کو بہت بڑا گناہ سمجھتے اور علامت قیامت سمجھتے کہ آخری دور جب ان کی پکڑ آئے گا تب ہی جا کے ان کی سلطنت قائم ہوگی. سب وہاں جمع ہوں گے سارے عالم اور ایک جگہ جمع ہو کے ان کو کم کر کے ان کو ختم کیا جائے گا. تو یہ اسرائیل جو قائم ہوا ہے, یہ خود اہل کتاب کی نظر میں یہ علامت ہے آخری دور کے قریب آنے کی. اور یہ ظلم کی بنیاد پہ ریاست قائم ہوئی ہے. اصلی جو باشندے تھے فلسطین کے, ان کو ہزاروں سال پرانے حوالے دے کے اصلی باشندوں کو ظلم کر کے ان کی زمینیں کھینچی جا رہی ہیں. کوئی بھی قوم اپنا ملک بنا سکتی ہے, اپنی حکومت بنا سکتی ہے, لیکن انصاف کے ساتھ بنائے تو کوئی بات نہیں, لیکن ظلم کی بنیاد پہ. اور نعرہ کیا ہے؟ وہی شیطانی نعرہ ہے. شیطان نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا, کیا کہہ کے نہیں کیا تھا کہ میں پیدائشی طور پہ افضل ہوں, میں نسلی طور پہ افضل ہوں, اور یہ نسلی طور پہ مجھ سے کم ہیں, میں آگ سے بنا ہوا ہوں. مطلب ہے کہ آگ اوپر کی طرف جاتی ہے, اس کا درجہ بلندی کی طرف جاتا ہے, اور یہ مٹی سے پیدا ہوئے. تو ہم افضل, میں افضل, یہ غیر مفضول, یہ مفضول. یہ ہے شیطانی نعرہ نسلی برتری کا. تو یہ جو یہودی اسرائیل کو قائم کر رہے ہیں, پورے عالم کے اندر جو دجال کی حکومت قائم کرنے کے جن کے منصوبے ہیں, ان کے اندر نسلی برتری کا جذبہ ہے کہ ہم قوم یہود, بنی اسرائیل کا خاندان یہ افضل ہے. نحن ابناء اللہ واحباؤہ, اور ساری دنیا کی قوموں پر حکومت کرنا ہمارا حق ہے, اور سب کو غلام بنائیں گے. حکومت بھی کیسا قائم کرنے کے ارادے؟ پوری دنیا کی آبادی کم کر کے, برائے نام آبادی رکھ کے, پورے وسائل پہ قبضہ کر کے, انسانیت کو مجبور کر کے, ہر طرح سے پورے وسائل حیات پہ قبضہ کر کے ظالمانہ حکومت کرنے کے پورے عالم میں ارادے. تو وہی شیطانی نعرہ ہے کہ ہماری نسل افضل, باقی سب مفضول. اور ایک جو اشارہ ہے ہندوستان ہے, دو ظلم کی ریاستوں کے تذکرے. ایک تو بنی اسرائیل ہے, اسرائیل کا قیام ہے. اس لائن کی جتنی کشمکش ہے وہ عیسائیوں کے ساتھ, وہ ملک شام میں ہے. ملک شام کی جنگ کا بڑی تفصیل سے تذکرہ ہے. 80 جھنڈے ہوں گے, 80 قومیں آئیں گی 80 ملک کے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. ہر جھنڈے کے تحت 12,000 کا لشکر ہوگا, اور ان سے پھر ایمان والوں کی جنگ ہوگی. شروع میں شکست ہوگی, آخر میں فتح ہوگی. تو ایک جو ظلم کی کہانی ہے وہ یہود و نصارہ کی طرف سے ہے.
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والوں کے بیچ کی جنگ ہے یہ. مسلمان بھی حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، عیسائی بھی حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں میں جو اہل حق ہیں اور جو ناحق ہیں ان کی جنگ ہے یہ. اور ایک جنگ جو ہے سارے عالم کی ہدایت سے پہلے کی اور ظلم کا جو مقام ہے وہ ہندوستان کے بارے میں آیا کہ یہاں بھی ظالموں کی حکومت ہوگی اور پوری طرح وہ زور پکڑ لے گی. اور جب ہندوستان کے ظالموں کو گرفتار کر کے فتح پانے والے یروشلم لے جائیں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے بیچ میں پائیں گے. تو بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے وقت یہاں کی جو کشمکش ہے وہ ختم ہونے والی ہے. تو یہاں بھی جیسے صہیونیوں کو آہستہ آہستہ غلبہ ہوا پوری دنیا میں، اسرائیل نے پوری دنیا کو جو ہے اپنی طرف کیا، یہودیوں نے، ایسے ہی یہاں پر گزشتہ 200 سال سے ظلم نے زور پکڑا. 200 سال پہلے تو یہاں کی رہنے والی قوموں میں جو اپنے آپ کو اعلیٰ ذات کہتے ہیں ان کے اندر کچھ احساس ہی نہیں تھا اپنے بارے میں. صدیوں سے دوسروں کی حکومت کے تحت رہے تھے، غلامی کے تحت رہے تھے، تو بے بسی کی عادت تھی، گرے پڑے تھے. جیسے یہودیوں پر بھی ذلت و مسکنت کئی صدیوں سے چل رہی ہے، تو یہ لوگ بھی جو ہے کوئی بے حیثیت تھے. لیکن جب یہاں انگریزوں کا حملہ ہوا تو انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، اس لیے مسلمانوں کی اصلی لڑائی انگریزوں سے چل رہی تھی. اور مسلمانوں سے چونکہ لڑائی ہوئی تھی تو انگریز مسلمانوں کو ہی مارنے دبانے پہ پوری طرح متوجہ تھے. یہ جو یہاں کے غیر مسلم کی بڑی ذات کے لوگ ہیں، ان کا شروع سے کیا ہے، جب تک مغلوں کی حکومت تھی، باہر کے لوگ تو یہ ان کے تحت ہو جاتے تھے، ان کو ٹیکس وصول کر کے دیتے تھے، ان کے آدمی بن جاتے تھے. جو حاکم آیا طاقتور ہے اس کے ساتھ مل جاتے تھے. تو اب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی، اب آ گئی انگریزوں کی، تو انہوں نے انگریزوں سے دوستی کر لی. اب انگریزوں کے ذریعے سے، یورپی قوموں کے ذریعے سے جو دنیا میں سائنس کا غلبہ ہو رہا تھا اس سے انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا. ایک دم ابتدا ہی سے وہ سائنس کی علوم کی تدریس میں لگ گئے، یہاں سے انگریزوں کے ساتھی بن گئے اور جا کے یورپ میں انہوں نے خوب پڑھائی کی اور عصری جو علوم ہے اس کے اندر پوری دنیا میں ایک مقام ان کا بن گیا. اب ہندوستان کا پوری دنیا میں بہت بڑا مقام ہے عصری علوم میں. پروفیشنلز وغیرہ، سائنٹسٹ وغیرہ، پوری دنیا میں ایک بہت بڑا مقام ہے ہندوستان کا. پورے یورپ کے ملکوں میں اور خود امریکہ کے اندر اہم ترین پوسٹوں پہ، اہم ترین اداروں میں، بالکل کلیدی پوسٹوں پہ وہ لوگ ہیں. اور ہندوستان کا ذہن شروع سے مشہور ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا، عطا درگاہ حق سے پھر کسی کو ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی. عرب جو ہے فصیح البیانی میں مشہور ہے اور ہندی جو ہے دماغ میں مشہور ہے، اور ترکی بہادری میں مشہور ہے، ترک قوم. تو بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ خوب جم کے تعلیم حاصل کی. پہلے سے بھی دولت مند تھے، یہاں کی عام چھوٹی قوموں کو قبضہ کیے ہوئے تھے، اور پھر نئے بدلے ہوئے زمانے میں بھی وہ اعلیٰ عہدوں پہ پہنچ گئے، تجارت ان کے ہاتھ میں تھی. تو گزشتہ 200 سال سے ان کے اندر خیال پیدا ہوا اپنے بڑے ہونے کا. شروع کے 100 سال تک انہوں نے اس کے اوپر اپنی کتابیں لکھی، اپنی فکر بنائی، ہندو تہذیب پر، اپنے مذہب پر، اپنے رسوم پر، اپنے رواج پر فخر کرنا سیکھا انہوں نے، اور جارحانہ رخ اختیار کیا. اور اس کے بعد کا پھر 100 سال جو ہے اس میں باضابطہ RSS وجود میں آئی، اور پورا ایک نظریہ انہوں نے بنایا کہ کس طرح سے پورے ہندوستان کو اپنے قبضے میں لینا ہے. یہاں کی جو حقیقت تھی شروع سے، یہاں پر جو 85% جو آبادی تھی وہ چھوٹی ذاتوں کی ہے.
جن کے الگ الگ دھرم، یہاں ہندوستان میں تقریباً جو ہے 20,000 قومیں رہتی تھی، سب کا دین الگ، سب کی رسمیں الگ، سب کی تہذیب الگ، سب کی زبانیں الگ. ان پہ یہ اعلیٰ ذاتوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، غلام بنایا ہوا تھا، صدیوں سے ان سے کام لیتی تھی. تو ساری دنیا میں جمہوریت کی تحریک چلی، ووٹ کا سسٹم آنے لگا، تو ان لوگوں میں فکر ہوئی کہ یہ 85% کو ہم 15% صدیوں سے جو اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں، غلام بنا کے پورا استفادہ کر رہے ہیں، اب ووٹ کی طاقت آئے گی تو پھر 85,000 کی طاقت بڑھ جائے گی، 85% کی طاقت بڑھ جائے گی. اب کس طرح سے کیا جائے کہ ہم 15% ہی کا غلبہ رہے. تو ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ سب کا مذہب الگ ہے، دین الگ ہے، دھرم الگ ہے، زبان الگ ہے، الگ الگ قومیں ہیں، ان کو ایک اپنے ماتحت کیسا کیا جائے. تو ان کو آسان یہ سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں کی دشمنی کی بنیاد پہ سب کو ایک کرو. انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں یہاں کی آبادی کو آپس میں لڑا کر اپنی حکومت مضبوط رکھنے کی پالیسی اپنائی تھی. تو چونکہ صدیوں سے مسلمان حکومت کر رہے تھے تو مسلمانوں کے بارے میں جھوٹے قصے انہوں نے بہت لکھے، ظلم کے، زنا کے، لوگوں کو تکلیف دینے کے، لکھ کے اس کو سلیبس میں داخل کر دیا تھا تاکہ یہاں لڑائی چلتی رہے. وہ سلیبس 100 سال سے لوگ پڑھے ہوئے تھے، پورے تعلیم یافتہ لوگ وہی سلیبس پڑھے ہوئے تھے. تو انہوں نے بنیاد اسی کو بنایا کہ بھئی یہ جو ظلم کے قصے ہیں ان کو بنیاد بنا کر یہاں کی آبادی کے سامنے مسلمانوں کو ایسا پیش کیا جائے کہ یہ بہت ظالم ہیں، لڑاکو ہیں، سخت دل ہیں، سنگ دل ہیں اور وحشی ہیں اور تمہاری جان مال عزت آبرو کے دشمن ہیں. ان کو اس ملک کے اندر بے اثر کرنا ہے. صدیوں سے حکومت کی وجہ سے بڑا مقام تھا. اچھا، مسلمانوں میں چونکہ مساوات کا عقیدہ ہے شروع سے کہ سارے انسان برابر ہے، کوئی چھوٹی ذات نہیں، کوئی بڑی ذات نہیں، اس لیے ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ملک آزاد ہونے کے بعد اگر یہ سب کو برابر ماننے والے، ان کی سماج میں حیثیت رہے گی، طاقت رہے گی، مقام اور مرتبہ رہے گا تو یہ مظلوم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. اس واسطے ان کی حیثیت اتنی گرا دو کہ یہ دلتوں سے بھی پست ہو جائے اور یہاں کی آبادی کی نگاہ میں یہ ذلیل رسوا ہو جائے، بلکہ پہلے درجے میں ان کا وجود ہی ختم کر دیا جائے. تو کوئی برابر ہی کی بات کرنے والا ہی نہیں رہے گا تو یہ 85% کو ہمت نہیں ہوگی پھر سے اپنے حقوق مانگنے کی. تو انہوں نے یہ ٹھانی کہ یہ پوری قوموں کو ہم کیا کریں گے، ایک بنائیں. اب کیسے بنائیں گے، سب کا دھرم ہی ایک نہیں تھا تو انہوں نے ہندو کا لفظ استعمال کیا، ہندوتو کا لفظ استعمال کیا، جبکہ ہندو نہ کوئی مذہب کا نام ہے نہ کسی قوم کا نام تھا. یہاں تو 20,000 قومیں رہتی تھی، ہندو نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. ان کے جو دھرم کے لیے کہیں ویدک کے لفظ آتے ہیں، سناتن دھرم کے لفظ آتے ہیں، ہندو کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے. ہندو لفظ مسلمانوں نے استعمال کیا تھا. دریائے سندھ جو ہے اس سے اس طرف کا جو علاقہ ہے تو سین اور ہے جو ہے ملتا جلتا ہوتا ہے، سنسکرت میں، فارسی وغیرہ میں تلفظ اس کا. تو دریائے سندھ سے ادھر کے رہنے والی آبادی کو انہوں نے ہندو کہا تھا، آبادی کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ نہیں. ہندو کے لفظی معنی تو چور کے آتے ہیں، کوئی اپنا کام کیوں رکھ لے گا وہ. ہاں، ڈکشنری میں جو ہے دیکھیں گے تو فارسی کی چور کے معنی آتے ہیں، اس کے لٹیرے چور کے معنی آتے ہیں. تو سندھ کے ادھر کے علاقے کے لوگوں کو انہوں نے، مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا ایک شناخت کی خاطر. ان لوگوں نے سمجھا کہ یہی لفظ اچھا ہے، اس کو پکڑ کے ہم یہ پوری ساری قوموں کو بولیں گے ہم ایک قوم ہے. اور سمجھانا بہت مشکل تھا، یہ الگ الگ قوموں کو کیسے بولیں گے تم سب ایک. اور پھر ان کو بڑا درجہ برہمنوں کو مل رہا ہے، 15% کو بڑا درجہ سب کو. اس طرح سے ایک قوم بننا ہے کہ باقی سب نیچا درجہ رکھیں گے، وہ بڑا درجہ ان کا رہے گا. تو اس کے لیے ان کو بہت مشکل پیش آئی، کیسے یہ بکھری ہوئی قوموں کو یہ بتائیں کہ تم ایک ہو. تو بہت گہرا لمبا چوڑا فلسفہ انہوں نے اس کا بنایا.
وہ اپنے لیکچرز میں جو ہے کئی دن اس پہ جو ہے سمجھاتے رہتے ہیں کس طرح جو ہے ہم سب ہندو کس طرح سے. اس لیے کہ یہاں کی آبادی میں ہر قسم کے لوگ ہیں. خدا کو نہیں ماننے والے ہیں, خدا کو ایک ماننے والے ہیں, اور 33 کروڑ کو ماننے والے ہیں. الگ الگ دیوی دیوتا ہیں, سب کو ملا کے ہندو بول رہے ہیں. خدا کو نہیں ماننے والا بھی ہندو ہی ان کے پاس. تو ایک لفظ ان کو مل گیا, یہ اچھا ہندو کے نام پہ جوڑیں گے, ہم سب ہندو ہیں اور یہ مسلمان جو ہیں یہ دشمن ہیں. انہوں نے طے کیا کہ یہاں سے مسلمانوں کا خاتمہ ہونا چاہیے, تبھی جو ہے ہمارا یہاں پر ہمیشہ کا راج قائم ہو سکتا ہے. اس کے لیے انہوں نے اسپین کا مطالعہ کیا. اسپین میں مسلمانوں نے 600 سال حکومت کی تھی, بہت اچھی حکومت کی تھی. اس کے باوجود وہاں کی آبادی میں 600 سال کے بعد ایسی نفرت کی فضا بنی کہ پورا اسپین مسلمانوں سے خالی ہوگا, ایک دم ایک بھی مسلمان نہیں رہا. اس طرح سے ظلم کر کے مسلمانوں کو ختم کیا گیا. تو خاص طور پہ یہاں سے وہ لوگ گئے اور انہوں نے لائبریریوں میں تلاش کر کے پورے وہ اصول نکالے کہ کس طرح سے 600 سال کی حکومت والی کرنے والی عزت والی قوم کو اس کا وجود کیسے ختم کیا جائے. وہ اصول انہوں نے لیے. دوسرے انہوں نے ہٹلر کو اپنا آئیڈیل بنایا. ہٹلر جس نے جرمنی میں ایسی مہم چلائی, پوری جرمنی قوم کو ایسا یہودیوں کے خلاف نفرت سے بھر دیا کہ پوری قوم پورے یہودیوں کو ہر طرح کے ظلم کر کے خاتمے کے لیے تیار ہو گئی. ایسا ذہن بنا دیا جیسے سانپ کو مارا جاتا ہے, اس طرح سے پوری قوم کو یہودیوں کی نفرت میں اس میں ڈال دیا تھا. یہ جو ہٹلر تھا یہ بھی آرین تھا. جرمنی جو قوم ہے آرین ہے, جو یہاں کی اعلیٰ ذاتوں کی جو قوم ہے وہی ہے. وہ بھی یہی کہتا تھا, اس کا بھی نعرہ یہ تھا کہ ہماری رگوں میں دیوتاؤں کا خون دوڑ رہا, اس لیے سارے عالم پہ حکومت کرنا ہمارا پیدائشی حق ہے. اسی لیے دنیا میں جو 2 جنگیں ہوئی عالمی جنگیں, وہ جرمنی کی وجہ سے ہوئی, کیونکہ جرمنی کی پوری پبلک کا ذہن اس نے یہ بنا دیا کہ ساری دنیا کو فتح کرنا ہے, سب کو غلام بنانا. وہی یہی آرین تھا, وہ یہی نسلی غرور, وہی شیطانی نعرہ. تو اس کی پوری پالیسی انہوں نے پڑھی, اور وہی پوری پالیسی یہاں کے مسلمانوں کے بارے میں طے کی. کس طرح اس نے پوری قوم کو نفرت پہ ابھارا. پہلے اقلیت میں بہت چھوٹی تھی اس کی پارٹی, پھر اس نے کیسے کیسے جو ہے فلسفے چلائے, کس طرح پبلک کے سامنے جھوٹی باتیں کی, کس طرح نفرت پھیلائی, وہ پورا اس کی نقل کرتے ہیں لوگ. تو اس نے ایسی نفرت پیدا کر دی تھی کہ وہ چاہے جتنا ظلم کرے جرمن قوم خوش ہوتی تھی. کوئی احتجاج نہیں, بلکہ جلوس نکال کے اس کی تائید کرتے تھے لوگ. اتنی نفرت اس نے پیدا کی. یہودیوں کو اس نے گیس چمبرز میں, زندہ آدمی کو گیس چمبر میں گھسایا جاتا, اور گیس سے اس کی موت ہوتی, پھر اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے, پھر ایسی آگے بڑھتی مشینری تو اس کی لاش پوری کیمیکل میں گزر کے کھاد بنا دی جاتی. وہ کھاد کھیتوں کو سپلائی کی جاتی. ادھر سے زندہ آدمی گھس رہے ہیں, ادھر سے پورا پروسیس ہو کے کھاد نکل رہا. اس طرح ظالمانہ رویہ اختیار کیا, مگر پوری قوم مست خوش. اور یہودیوں کے بارے میں طے کیا اس نے کہ پورے یہودیوں کو اس طرح, پہلے تو مارنے کا اصول تھا, دوسرا ہے کہ ان کو بستیوں سے نکالو. گھیٹوز بنائے تھے انہوں نے, بالکل آبادی سے باہر کچھ جگہ میں ان کو لے جا کے گھسیٹ دیا گیا تھا. لباس جو ان کو دیا جاتا تھا اتنا مختصر لباس کہ ان کے اوپر خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے, کہ ایک ایسا کرتا جو دیکھنے میں بھی خوبصورت, اس کی آستین نہیں ہوتی تھی, اور کپڑا یہاں پہ ختم ہو جاتا تھا کہ آدمی کی شرمگاہ بس تھوڑی سی چھپ جائے, جھک جائے تو شرمگاہ نظر آتی تھی. ہاتھ بھی کھلے, پاؤں بھی کھلے, صرف بیچ کے حصے میں کپڑا, وہی سب کا ڈریس بنا دیا تھا. اور رہنے کے واسطے جیسے ریکس رہتے ہیں, یہ ریک ہے ایسی لکڑی کے, ریکس میں آدمی گھس کے سوئے, اتنی جگہ اس کو ریکس میں گھس کے سونا, بستر وستر ایسا لمبا چوڑا اس جگہ نہیں, ریکس میں سونا, کپڑے بس اتنی, مزدوری کرنا. اب اگر اس میں کچھ لوگ بیمار ہو گئے, اب مزدوری کرنے کے قابل نہیں رہے یا عمر ہو گئی, تو اب ان کو بوجھ سمجھتے تھے.
اب ان کو مارنا کیسا؟ گولی سے ماریں گے تو بھی لاش سے سمجھتے تھے لوگ، اتنے گولیاں کہاں خراب کرنا. تو جتنے لوگ بوڑھے ہو جاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، ان سب کا وہ اتنا چھوٹا سا جو کرتا تھا وہ بھی نکال لیتے تھے کہ کرتا خراب نہیں ہونا، وہ دوسروں کو کام آئے گا. ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے کھڑا کر کے ایک توپ کے گولے سے سب کو اڑا دیتے تھے. اتنی نفرت کہ ان اتنا سستا کر کے ان کو مارنا. تو یہ پوری پالیسی کس طرح سے قوم میں نفرت لائی گئی. جینوسائیڈ بولتے ہیں اس کو، یعنی کسی ایک ذات کے بارے میں اتنی نفرت آبادی میں پیدا کرنا کہ باقی آبادی مل کے ان کو ختم کر دے، قتل عام کر دے. تو اس کے 10 اسٹیپ بتائے جاتے ہیں کہ کس طرح پورے ملک کو اتنا غصے میں لایا جائے، اتنا جو ہے نفرت میں لایا جائے. اس کے 10 اسٹیپ بتائے جاتے ہیں. تو ابھی چند مہینے پہلے رپورٹ آئی تھی یورپ کے، امریکہ کے ایک ادارے کی طرف سے کہ ہندوستان میں وہ جینوسائیڈ کے پورے 9 اسٹیپ پورے کر چکے ہیں، 10واں اسٹیپ شروع ہو چکا ہے. اس کے لیے جیسی فضا بنانی ہے وہ پوری بن گئی ہے، آخری 10واں اسٹیپ چل رہا ہے. اس پہ اقوام متحدہ میں بھی بحث ہوئی، پھر بہت شور ہوا ملک میں. تو ایک تو اسپین کو انہوں نے نشانہ بنایا، سمجھا کے ذریعے سے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہا، وہاں کی پالیسی. دوسرے ہٹلر کی پالیسی. تو ان کے شروع کے 100 سال کیسے ہندو قوم کو ایک کریں، نفرت کی بنیاد پہ، جارحانہ ہندو پرستی کے ذریعے سے. 100 سال نظریہ بنانے میں لگے. اس کے بعد گزشتہ 100 سال سے وہی جرمنی وغیرہ کے طریقے پہ خفیہ تحریکیں تھیں، وہ پوری قوم کو فوجی ٹریننگ دینا اور پھر ایک قتل عام کا ماحول بنانا. تو اس کے بعد جو پورا نظریہ 100 سال بننے کے بعد اب RSS کے ذریعے سے پہلے اس نے کیا کیا، پختہ ذہن کے افراد کو پیدا کیا. پہلا جو ان کا سر سنچالک تھا، اپنی پوری زندگی میں اس نے کچھ ہی لوگوں کو تیار کیا، لیکن وہ اپنے پورے فلسفے میں، نظریے میں، تربیت میں پورے پکے تھے، کامل تھے. کس طرح سے اس بکھری ہوئی قوم کو ایک بنایا جائے وہ پوری تھیوری ان کو آتی تھی. اور کس طرح نفرت پیدا کی جائے، کس طرح جو ہے جارحانہ مزاج پیدا کیا جائے، کس طرح فوجی ٹریننگ دی جائے، یہ پوری اس نے مشق کرائی ہے. پہلے خاص لوگوں کو کرائی، پھر اس کے بعد خاص لوگوں نے محنت کی تو پھر کروڑوں لوگ پیدا ہوئے. اچھا، ہندوؤں میں پہلے سے ایک طریقہ پہلے سے چلا آ رہا تھا کہ سادھو بننے کا سسٹم تھا. رہبانیت اسلام میں نہیں ہے نا، گھروں کو چھوڑ کے نکل جانا، خاندان والوں کو چھوڑ کے نکل جانا، پوری زندگی گھر سے باہر مذہب کے نام پہ گزار دینا. یہ ہندوستان میں پہلے سے تھا. عمر کے ایک حصے میں سادھو بن جانے کا سسٹم رواج تھا، لوگ بنتے رہتے تھے. جب پورا اس ملک والوں کو کیسا سمجھا کہ 20,000 قوموں کو ایک کیسا کریں گے، وہ نظریہ بن گیا. کیسا لوگوں کو کنفیوز کر کے ایک کرنا ہے، کیسا مسلمانوں کی دشمنی کی بنیاد پہ ایک کرنا ہے، کیسا ہر طبقے کو اٹھانا ہے. جب پورا نظریہ بن گیا تو اب یہ نظریہ پورے لوگوں تک پھیلانے کے لیے انہوں نے کیا کیا، جو لوگ سادھو بنتے تھے ان میں یہ بات چلائی کہ آپ لوگ جو سادھو بن رہے ہو وہ ایک رسمی خدا کے لیے بن رہے ہو. یعنی مورتی جو نام تھے ان کے مشہور دیوتاؤں کے، ان کے مندروں کے واسطے بن جاتے تھے وہ. تو یہ جو تم مورتیوں کے جو خدا مان کر زندگی بھر سادھو بن رہے ہو، یہ ایک رسمی خدا ہے. سچے حقیقی خدا کے تم، زندہ خدا کے تم سادھو بن جاؤ، زندگی پوری اس کی خدمت میں لگا دو. اب یہ زندہ خدا کون ہے؟ تو رگ وید میں جو ہے ایک منتر ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ خدا نے اپنے سروں سے اعلیٰ ذات والوں کو پیدا کیا، برہمنوں کو پیدا کیا، اور اپنے ہاتھوں سے جو ہے چھتریوں کو پیدا کیا، اور اپنی کمر سے جو ہے پیشاوروں کو پیدا کیا، اور اپنے پیروں سے دلتوں کو پیدا کیا. اس منتر کو سامنے رکھ کے انہوں نے سمجھایا کہ اب ہندوستان میں جو 4 قسم کی ذاتیں پائی جا رہی ہیں،
یہ ساری 4 قسم کی ذاتیں کیا ہے؟ یہ ایک ہی خدا کا پھیلا ہوا روپ ہے. خدا ہی کا سر پھیل گیا تو یہ بنے، ہاتھ پھیل گیا تو یہ بنے، پاؤں پھیل گیا تو یہ بنے. تو یہ جتنی ذاتیں ہندوستان کی ہے یہ زندہ خدا ہے، بولے یہ چلتا پھرتا خدا ہے. اس خدا کے لیے سادھو بن جاؤ. یہ تشکیل کی انہوں نے. اب ہمارے پاس 4 مہینے کی تشکیل ہوتی، 1 سال کی تشکیل ہوتی، اور وہ بدماش کیا ہے پوری زندگی کی تشکیل کی. وہ لوگ بولے کہ زندگی بھر کے لیے بیوی بچوں کو سب کو چھوڑ کے آ جانا اسی میں، اور مذہبی علم کے ساتھ اس کے بعد وہ سادھو بننے کے لیے شرط ان کی کیا تھی؟ گریجویٹ ہونا، عصری علوم بھی ہونا، عصری علوم بھی ہو، ان کا دینی علم بھی ہو. ایسے لوگ پوری زندگی وہ جو فلسفہ بنایا تھا انہوں نے پورے ملک میں زہر پھیلانے کا، پوری ملک کی 20,000 قوموں کو دھوکہ دے کے ایک کر دینے کا، اسلام دشمنی کی بنیاد پہ ہر طبقے کو اٹھانا، ڈاکٹرز کو اٹھانا، انجینئرز کو اٹھانا، کاروباریوں کو اٹھانا، ملازمین کو اٹھانا، کسانوں کو اٹھانا، مزدوروں کو اٹھانا، سب کو اٹھانے کے واسطے پہلے نظریہ بنایا انہوں نے. کیا کہہ کے کس کو اٹھائیں گے؟ اب کہا کہ اب پوری زندگی لگاؤ، زندگی اس طرح سے لگاؤ کہ تنخواہ نہیں رہے گی. سادھو بن جانے میں تو تنخواہ کا سسٹم نہیں رہتا تھا. سادھو بننے والا گھر کو چھوڑ دیتا تھا، گھر کو خرچہ نہیں دیتا تھا. بس تمہارے لیے رہنے کے لیے آفسوں میں RSS کی جگہ رہے گی، وہاں رہ سکتے ہو، اور کھانے کا انتظام ہوگا، باقی کوئی تنخواہ نہیں. تو اس طرح اب ان کے پاس جو ہے 1.5 لاکھ سے اوپر ایسے لوگ ہیں جو اپنی پوری زندگی قوم کے لیے لگائے ہوئے. قوم کا ذہن ایک بنایا جائے، قوم کے اندر جارحیت کا جذبہ پیدا کیا جائے، قوم کے لیے خدمت کا سب کے اندر جذبہ پیدا کیا جائے، اور ہندو تہذیب کو یہاں غالب کر دیا جائے. تو پوری عمر میں اس نے 100 کے اندر لوگوں کو ہی تیار کیا، ایسے سادھو ٹائپ کے لوگوں کو جو مکمل پورے ماہر ہو گئے قوم کو جوڑنے اور نفرت پھیلانے پہ. پھر ان کے ذریعے سے پورے ملک میں کام ہوا. اب عام آدمی جو پارٹ ٹائم دینے والا ہے، ایسے ان کے پاس کروڑوں کارکن ہیں. طریقہ ایسا رکھا گیا کہ اس میں چڈی پہن کے رات کے 3 بجے پریڈ کرنا ہے، لاٹھی لازم ہے، فوجی جو ہے مختلف طریقے لازم ہیں، فوجی ترانے، حمیت پیدا کرنے والی باتیں. تو ایک شاخہ اس کے اندر ہوتی ہے، تو اس میں سب ہوتا ہے. اس طرح سے پورے ملک میں کروڑوں لوگ تیار ہو چکے ہیں گزشتہ 100 سال میں. ان سب کے دماغ میں بس یہی ہے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، کو ہندو راشٹر بنانا. تو بہرحال 100 سال سے پوری زندگیاں لگا کے اس وقت حال یہ ہے کہ ہر طبقے میں، IAS آفیسرس میں، پولیس میں، فوج میں، ہر طبقے کے اندر پورے کی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، پورے یہ سب زہریلے لوگ ہیں جن کو بنایا گیا پورے کی پوسٹوں پہ. اور عام کارکنوں میں تو کروڑوں کی تعداد کے اندر ہے. اور یہ پورے کام کو انہوں نے شروع سے خفیہ رکھا. پورے ایک زمانے تک کوئی 1 پیسے کا حساب نہیں رہتا تھا، چندہ لینا لکھنا کرنا کچھ نہیں، کوئی 1 لفظ نہیں کاغذ پہ، اور پورا کام چپکے سے. اور ڈسپلن کو انہوں نے بنیاد بنایا کہ جو بھی کارکن رہیں گے فوجی ڈسپلن ایک دم، ایسے ہی نہیں کہ بس کدھر نکل گئے جو چاہے کیے، ہر چیز میں ڈسپلن. تو ایسے خاموش کرنے والے، اب ان کے جو ذمہ دار رہتے ہیں اس کا کسی کو پتہ نہیں رہتا کہ بھائی حیدرآباد میں RSS کا ذمہ دار کون ہے، اور فلاں محلے میں کون ہے، فلاں علاقے میں. وہ بالکل خاموش کام کرتے ہیں اور ڈسپلن کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو اب ان کے پاس جو ہے کروڑوں کی تعداد میں کارکن ہیں، پارٹ ٹائم والے، اور لاکھوں کی تعداد میں فل ٹائم والے. اور یہ گزشتہ تقریباً 100 سال سے یہ لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں. اب میڈیا بھی ان کے ہاتھ میں ہے پورے. اب تو حکومتی جب سے مشنری ہاتھ میں آ گئی تو بہت تیز ہو گیا ان کا کام. تو بہرحال ہندوستان کے اندر ایک جو ہے ظلم کی طاقت وجود میں آنے والی ہے، بتایا تھا، جو نسلی بنیاد پہ یہاں پر حکومت قائم کریں گے، اور وہ نفرت کی بنیاد پہ ہوگی. یہاں جو اسلام پھیلنے والا ہے یہ نفرت کی طاقت کے مکمل ہونے کے بعد پھیلنے والا ہے. یہ لوگ مکمل طاقت پہ آئیں گے، ہندو راشٹر بنے گا،
ظلم چلے گا اس کے بعد پھر ہدایت کا دور آنے والا. اس کو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہندوستان کا پورا علم ان پہ کھولا گیا، ہندوستان کے جتنی بھی جو ہے علماء ہیں، تحریکیں ہیں، مسالک کے، سب وہ ان سے جا کے ملتے ہیں، جا کے ان کو سب مانتے ہیں. تو شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ اذا کانت فی الہند غلبۃ الہنود غلبۃً تامۃً مستقرۃً وجبت فی حکمت اللہ ان یلہم زعماءہم ان یتخذوا الاسلام دینا لہم، کہ جب ہندوستان کے اندر ہندوؤں کا غلبہ مکمل ہو جائے گا اور اچھی طرح جم جائے گا، تامۃً مستقرۃً، پھر اس کے بعد وجبت فی حکمت اللہ، اللہ کی حکمت میں یہ واجب ہو جائے گا کہ وہ ان یلہم زعماءہم، کہ ان کے لیڈروں کو اللہ الہام کریں گے کہ وہ اسلام کو قبول کریں، ان یتخذوا الاسلام دینا لہم. تو جس طرح وہ اسرائیل کا قائم ہونا ضروری ہے، ظلم کی بنیاد پہ قائم ہوا، اس سے ایک اسٹیج بنا، یہاں بھی ظلم کی ریاست بننے والی ہے، جو بن رہی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے. جو قوم پہلے کبھی سوچ نہیں سکتی تھی اپنے بارے میں، گزشتہ 200 سال کے اندر ساری دنیا میں اس کا یہ مقام بن گیا ہے کہ یہ لوگ وشو گرو ہونے کی چکر میں اس وقت. ہندو قوم کے جو تو مفکرین ہیں وہ سب کیا بولتے ہیں کہ ہم سارے عالم کے ہادی بننے والے ہیں، ستیگ آنے والا ہے اور ہم ہادی بننے والے ہیں. اس واسطے ان کے پاس تزکیے کی بھی بہت زبردست، ایک تو یہ نفرت والی لائن الگ ہے، ظلم والی، دوسرے ان کے اندر یہ بھی تحریک چل رہی ہے کہ سارے عالم میں ہدایت پھیلنے والی ہے، سچائی کا زمانے آنے والا ہے، ہم سے کام ہونے والا ہے، اس لیے اپنا تزکیہ کرو. تو کروڑوں لوگ ان کے اندر تزکیہ بھی کر رہے ہیں، پوری بری صفات سے خالی ہونا، ذکر کرنا، مراقبہ کرنا. اس وقت مراقبہ کرنے والے کروڑوں ہیں، ان میں 100 200 نہیں، کروڑوں ہیں. اور مراقبہ جو کیا جاتا ہے وہ کسی مورتی کا نہیں کیا جاتا، کسی دوسری شکتی کا نہیں، مراقبہ اللہ ہی کا ہوتا ہے. مراقبہ جب بھی کرتے ہیں تو پرمیشور کا ہی ہوتا ہے، وہ اللہ ہی کا دھیان رہتا ہے اس میں. اور کیریکٹر کو بنانے کی بہت تحریکیں چل رہی ہیں. ان کی ایک تحریک ہے برہم کماری مشن، اس میں جو آدمی شریک ہو جاتا ہے اتنا اعلیٰ ترین اس کے اخلاق ہو جاتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو حیرت ہوتی ہے. جھوٹ بالکل ختم، ہر برائی ختم. حالانکہ اتنے سخت اصول ہیں کہ جو اس میں شامل ہو، نہ بچہ ہو بچی، کوئی بھی شادی نہیں کر سکتے، مگر پھر بھی لوگ اس میں جاتے ہیں اور پوری زندگی بدل جاتی ہے. ابھی جرمنی کی حکومت نے اپنے پورے ملازمین کی اخلاقی تربیت کا ٹھیکہ ان کو دیا کہ ہمارے پورے ملازمین کے اخلاق بنائیے. اور ان کے گروؤں کے دماغ میں کیا ہے، سارے عالم کی رہنمائی کرنا، یہ ان کے ذہن میں. اس لیے ان کے جتنے بھی بڑے مذہبی رہنما ہوتے ہیں وہ 5 7 زبانوں کے ماہر ہوتے ہیں، اور وہ سارے عالم کو مخاطب کر رہے ہیں گزشتہ 100 سال سے. ہمارے پاس تو ہمارے جو نکلتے ہیں ہم لوگ اردو ہی جانتے ہیں، عربی جانتے ہیں، اپنی قوم کو ہی ہم مخاطب کرتے ہیں. ہم لوگ اپنی قوم میں بھی فرقے بنے ہوئے ہیں، اپنے فرقے سے باہر کہیں جا کے تقریر کرے تو مار کے بھگایا تھا. اپنی قوم میں بھی خاص لوگوں کو ہی ہم بات کر سکتے ہیں، ہر ایک کا علم کلام الگ ہے. لیکن وہ گزشتہ 100 سال سے عالم کو مخاطب کر رہے ہیں. ان کے جتنے بڑے گرو ہیں ان کے پاس آنے والے مریدین ہر قوم کے ہوتے ہیں، سارے عالم سے ہوتے ہیں. سری جو ہے ان کا ہے روی شنکر، اس کے پاس آنے والے بہت بڑی تعداد میں مسلم ہوتے ہیں. عربوں کی بھرمار ہے اس کے پاس، پورے عرب ملکوں سے اس کے مریدین آتے ہیں، پورے مسلم ملکوں سے اس کے مریدین آتے ہیں. بنگلور کے اندر اس کی وہ مرکز ہے، اس کا مرکز بہت بہت بڑا مرکز پورا مسلمانوں نے بنایا، مسلمانوں کے پیسے سے بنایا، عربوں کے پیسے سے بنا ہوا ہے. تو یہ لائن چل رہی ہے ان کے اندر، پورے عالم کے ہم رہبر بننے والے ہیں، یہ بھی چل رہی ہے. نیکی کی محنت بھی چل رہی ہے اور یہ ظالموں کی بھی محنت چل رہی ہے. تو بہرحال امام شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ یہاں جب ہندو قوم کا پوری طرح غلبہ ہو جائے گا پھر اسلام آئے گا. اس واسطے ہم لوگ ہندوستان والے جو ہے نا، ہم لوگوں کو اب یہ طے کر کے چلنا ہے کہ مشکل حالات آئیں گے، ظلم کے حالات آئیں گے، اس لیے کہ ظلم کے بعد ہی ہدایت کا دور آنے والا ہے.
یہ ظلم کا جو دور آتا ہے یہ اللہ کے نظام کا حصہ ہے. بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا ہے تو حضور اللہ کے نبی تھے, اللہ کی طرف سے آئے تھے, لیکن ہوا کہ قوم دشمن ہو گئی. کتنا ظلم کیا مکے والوں نے, وہ ظلم ہم بیان نہیں کر سکتے, اتنا ظلم کیا. اس کے بعد پھر ہدایت پھیلی. تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہی یہ ہے کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں, سچائی والے ہوتے ہیں, انبیاء کے ماننے والے ہوتے ہیں, ہر زمانے میں انبیاء کے صحابہ پہ ظلم ہوا ہے, بہت ظلم ہوا ہے. اور یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, کسی قوم کو بدلنا ہے تو اس کی جو کیپٹل سٹی ہوتی ہے, جہاں پورے لوگ ملک کے آفس کے کاموں سے کسی نہ کسی کام سے جہاں آتے رہتے ہیں, کیپٹل سٹی کے سب کے آفیسز وہیں رہتے ہیں, تو وہیں آتے ہیں لوگ. تو جس بھی قوم کی جو ام القریٰ ہوتی تھی, صدر جو بستی ہوتی تھی جہاں پوری قوم آتی تھی, وہاں پر ہی نبیوں کو بھیجا جاتا تھا. اب نبی جب حق کی بات کرتے تھے تو پوری قوم کو نبی کی بات سے دلچسپی نہیں ہوتی تھی, کیونکہ ہر آدمی کو اپنا کمانے کھانے عائش کرنے سے فرصت نہیں رہتی تھی. تو نبی کی بات کون سنے گا, سنی انسنی کر دیتے تھے. اب پوری قوم متوجہ کیسے ہو, سننے پہ مجبور کیسے ہو؟ تو اس کے لیے اللہ کا ہمیشہ نظام یہ ہے کہ اس قوم کے جو بڑے بڑے ظالم ہوتے ہیں, بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں, وہ نبی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں وقت کے. وہ اپنے پورے جتھوں کو لے کر, اپنی پوری طاقت کو لے کے, پورے ملک میں پھیلے ہوئے اپنے تائید کو لے کر وہ نبی کے خلاف ظلم شروع کر دیتے ہیں, صحابہ کے خلاف ظلم. اس ظلم کی وجہ سے پورے ملک میں بات پہنچتی ہے, اس لیے کہ نبی ہوتے ہیں مرکزی بستی میں, وہاں سب کا آنا جانا لگا رہتا ہے. جب مرکزی بستی میں نبی کے ساتھیوں پہ خوب ظلم ہوتا ہے تو اس کی خبر جو ہے پورے قوم میں پہنچتی ہے, اور چونکہ قوم کے پورے بڑے مل کے کرتے رہتے ہیں تو اور جلدی پہنچتی ہے. تو کچھ ظلم ہونے کے بعد پوری قوم سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ ظالم ظلم آخر کیوں کر رہے ہیں, ان کے پاس دلیل کیا ہے, ان کے سچ ہونے کی, حق ہونے کی کیا دلیل بیان کر رہے ہیں ظالم. اور یہ جو اتنا سخت ظلم ہونے کے باوجود اللہ ایک ہے بول رہے ہیں, آخرت کی بات بول رہے ہیں, نیکی کی بات بول رہے ہیں, آخر ان کو اتنا یقین کیسے ہے؟ آخر یہ بات کیا بولنا چاہتے ہیں؟ ظلم کی خبریں پورے ملک میں پھیلنے کے بعد آبادی متوجہ ہوتی ہے کہ آخر حق کیا ہے. اس سے پہلے لوگ سب وہ بھی دھرم صحیح, یہ بھی دھرم صحیح. اب ہندوستان کا تو نیچر ہی شروع سے یہ ہے کہ سرو دھرم سمان, پوری اسلام کے بارے میں پوری اچھی بات سن کے واہ 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 کیا بولے بول کے, اچھا تعریف کر کے بولتے سب دھرم صحیح ہے بول کے نکل جاتے ہوگا. اب جو سب دھرم صحیح ہے بولنے والوں کیسا سمجھائیں گے ادھر آؤ بول کے؟ اس لیے کہ وہ پہلے سے آپ کے بولنے سے پہلے آپ کو صحیح مان رہا, مگر اپنے کو بھی صحیح مان رہا ہو پہلے سے. تو یہاں برہمنوں کا سسٹم یہی ہے کہ بس سب کو پہلے ہی صحیح بول دو تاکہ اپنے آدمیوں کو نکلنے کی ضرورت نہ رہے. تو لوگ سوچنے پہ مجبور کب ہوں گے؟ ظلم کے بعد ہی ہوں گے. اس واسطے صحابہ پہ, مکے پہ ظلم ہو رہا تھا, کتنے صحابہ پہ, 100 صحابہ پہ ہو رہا تھا اندازہ, لیکن ان کی خبر جو پہنچی 16 لاکھ مربع میل کے علاقے میں جو عرب قوم تھی اس میں بے چینی پیدا ہوئی, حق پہ کون ہے. یہاں وہاں سے لوگ چپ کے آ کے سننے لگے, اور یہاں وہاں سے لوگ کلمہ پڑھ کے جا کے اپنے قوم میں خاموشی سے رہنے لگے. اب جب ظلم اس حد تک پہنچ گیا کہ پورے عالم میں, پورے عرب میں قریشی کیا کہنا چاہ رہے ہیں, مسلمان کیا کہنا چاہ رہے ہیں, بات جب پھیل گئی, بات پہنچانے کا حق ادا ہو گیا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اب کفر کو, ظلم کو ختم کرنے کی پلاننگ حضور کو دی. مدینے کی ہجرت کروائی, وہاں اتحاد قائم ہوا, پوروں کو ہجرت کر کے آنے کے لیے کہا گیا, پھر اللہ نے ظلم کو ختم کیا. تو اللہ کی ترتیب ایسی ہے, اگر کسی علاقے میں حق پھیلنا ہے تو پہلے ظلم پھیلتا ہے پھر حق پھیلتا ہے. اس لیے کہ ظلم کے بعد ہی عام آبادی متوجہ ہوتی ہے اور حق والوں کے جوہر کھلتے ہیں کہ جو انسان حق پرست ہوتے ہیں وہ سچائی کے لیے کیا کچھ جھیلتے ہیں, سچائی کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں, سچائی میں کتنی طاقت ہے, اور سچے اللہ کو ماننے والے کیسے کھڑے ہوتے ہیں, سچے اللہ کے عشق میں انسان کیا کیا کر کے بتا سکتا ہے, وہ کھل کے آتا ہے. اور یہی اللہ شیطان کو اس کی طاقتوں کو بتانا چاہتے ہیں.
آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا نا، وہ انسان کو معمولی سمجھ رہا ہے، اور اللہ شیطانی طاقتوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ 5 فٹ کا انسان یہ اللہ کو اتنا اچھی طرح پہچانتا ہے، جب پہچان لیتا ہے کہ پھر اللہ کے لیے ہر ظلم سہتا ہے، اللہ کے لیے ہر سہولت چھوڑتا ہے، اللہ کے لیے انہونی کو ہونی کر کے بتاتا ہے. اتنا اللہ کا عشق، سچائی کا اتنا عشق اس میں ہے، اس لیے میں اس کو اشرف المخلوقات کہہ رہا ہوں. فرشتوں کو دکھانا تھا کہ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں. تو اللہ ایمان کی طاقت، انسان کی طاقت، سچے انسان کی طاقت ظاہر کر کے کفر کو ختم کرتے ہیں. تو جب تک ظلم نہیں ہوتا ہے اس وقت تک ایمانی طاقت سامنے نہیں آتی. ایمان والوں کی اچھائیاں پکی بھی نہیں ہوتی ہے اور کھل کے سامنے بھی نہیں آتی. اس واسطے جب ہر طرف ظلم ہو رہا تھا تو صحابہ بے چین ہو، اللہ نے اعلان کر دیا 8ویں پارے میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا. اور ایسے ہی ہم نے کیا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ایسا کیا کہ ہر شہر میں اس کے جو بڑے بڑے مجرم ہیں ان کو رسول کے خلاف سازش کرنے میں ہم لگاتے ہیں، اور وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم رسول کے خلاف سازش کر رہے ہیں. نقصان حالانکہ انہی کو ہوتا ہے. ان کے ظلم کی وجہ سے وہی کھل کے آتے ہیں، ان کے شور اور ہنگامے سے ان کی ہی دلیلیں کمزور ہیں وہ سامنے آتی ہیں. ان کے ظلم کے نتیجے میں ان کا ہی خاتمہ ہوتا ہے، مگر ان کو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم قائم کر چکے اپنی طاقت. وما یمکرون الا باذن اللہ، اور وہ نقصان ان کو ہی ہوتا ہے. تو اللہ کا ایک نظام ہے. اب سارے عالم میں ہدایت سے پہلے بھی سچے ایمانی جوہر والوں کو اللہ پیدا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کچے پکے لوگوں کے ذریعے سے حق کو قائم نہیں کرتے کہ اللہ کی سنت یہ ہے. اللہ تعالیٰ متقیوں سے ہی اسلام کو قائم کرتے ہیں، چاہے وہ مٹھی بھر کیوں نہ ہو. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ فرمایا. چھوٹی جماعتوں سے اللہ پورے بڑی بڑی جماعتوں کو شکست دیتے ہیں، اس میں اللہ کی طاقت ظاہر ہوتی ہے. تو کچے پکوں کے سارے عالم میں جو ہدایت آنے والی ہے ایک کچے پکے مسلمانوں سے نہیں آنے والی ہے، کچے پکوں کا خاتمہ ہونے والا ہے. اور صرف جو پکے ہیں، کیا ٹائم ہو گیا ابھی، کیا ٹائم ہوا، یہ گھڑی سمجھ میں نہیں آتی، ہاں اس میں سمجھ میں نہیں آتا ٹائم، یہ دیکھ لیں گے. اچھا تو یہ آج کل کے مسلمانوں کو یہ سب سچائیاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دور سارے عالم میں ہدایت آنے سے پہلے کا دور ہے. یہ اس کے بعد سارے عالم میں ہدایت آنے والی ہے. وہ ہدایت کے سلسلے میں ظلم کی 2 طاقتیں سارے عالم میں کام کر رہی ہیں. ایک ہے اسرائیل ہے ملک شام میں، بڑی کشمکش ہے. دوسری یہاں ہونے والی ہے، یہ ہو کر رہنے والی ہے، ظلم وجود میں آ کر رہنے والا ہے. لیکن اس ظلم کی مصلحتیں ہیں. بھائی ایک بزرگ بولتے تھے ایک بچے کو دنیا میں بھیجنا ہے، ایک بچہ نیا پیدا ہونے والا ہے، ایک بچے کو بھیجنا ہے تو زچگی کے وقت ماں پر کتنی قیامت گزرتی ہے. پہلے کتنے دن تک درد سے ہوتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں موت کے منہ میں جا کے آتی ہے، اتنے چیخیں مار مار کے ہوتی ہے زچگی. تو بولتے ہیں ایک بچہ پیدا ہونا ہے تو اتنا ہنگامہ ہوتا ہے، تو سارے عالم میں ہدایت والی انقلاب آنا ہے، تبدیلی آنا ہے، تو بغیر اس کے آئے گی کیا؟ حق کی طاقت ظلم کے ماحول میں ہی کھل کے آتی ہے. اور ایک کیا ہے، اللہ کا فیصلہ امت کے بارے میں سزا دینے کا بھی ہے. اجتماعی طور پر جب قوم ثابت کر دے نافرمان ہونے کو تو سزا دینا یہ اللہ کے اصولوں میں ہے. پچھلی قوموں میں تو پوری قوم کو ہی ختم کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس طرح کا نظام نہیں ہے. مگر قرآن مجید میں ہے، یہ حدیثوں میں ہے کہ بنی اسرائیل نے جیسا کیا ہو بہو ویسے ہی تم لوگ کرو گے. وہ حدیثیں آپ پڑھ چکے ہیں. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوًا بِحَذْوٍ نَعْلًا بِنَعْلٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. کہ یہود و نصارہ نے جتنی اللہ کی نافرمانی کی حرکتیں کی ہیں وہ سب تم کرو گے. یہاں تک کہ ان میں کا کوئی آدمی کسی گوہ کے بل میں گھسا تھا تو تمہارا آدمی بھی گھسے گا.
اور ایک حدیث میں ہے کہ ان میں کا کوئی آدمی اپنی ماں سے زنا کیا ہے تو تمہارے اندر بھی یہ کرنے والا ہے. تو حضور نے خبر دی کہ بنی اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے وہ مسلمان کریں گے. ہم نے اپنے آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. اس لیے حضور نے بتایا کہ جو ڈرنے والے ہیں بچیں ان چیزوں سے, اللہ سے ڈرنے والے. تو اب جو بنی اسرائیل نے جو غلطیاں کی ان کو جو سزا دی گئی وہی سزا ہم کو بھی ہوگی, یہ بھی فطری بات ہے. جب عمل ان جیسا ہوگا تو سزا بھی ان کی جیسی ہوگی. تو حضور کے آنے سے پہلے سنیں, بنی اسرائیل میں 15ویں پارے کے پہلے صفحے میں حضور جب آمد ہوئی, جب بتایا گیا کہ تم لوگ اے یہودیو اہل کتاب 2 بار اجتماعی طور پہ تم نے سرکشی کی ہے, بے دین ہو گئے ہو, تو 2 بار ہم نے سزا دی ہے. پہلی بار جو ہے ان کی جو یروشلم تھا, گویا ان کا کعبہ تھا جہاں ان کا قرآن یعنی تورات تھی, اس پہ جو ہے مشرک قبیلے کے ذریعے اللہ نے حملہ کروایا. مشرک بائشہ بخت نصر, اور یہودی کون ہے اس وقت کے مسلمان ہیں مگر گمراہ مسلمان ہیں, باغی مسلمان ہیں, بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں. تو اس وقت کا ان کا جو کعبہ تھا اس کو پورا اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, نیست و نابود کر دیا, تورات کو جلا کے ختم کر دیا. دنیا میں کہیں تورات مل نہیں سکتی تھی. انہیں اس وقت کا قرآن بھی ختم کر دیا, کعبہ ختم کر دیا اس نے, مشرک بادشاہ نے آ کے, اور 70,000 یہودیوں کو قید کر کے لے کے گئے وہاں سے, بکھیر دیا ان کو, ان کی سلطنت ختم کر دی. اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں 15ویں پارے میں, ہمارے بندوں کو ہم نے بھیجا کر رہے ہیں, وہ مشرکوں کے آگے مارا, باسنا علیکم عباد لنا, تم پر ہم نے بھیجے ہمارے بندے, ہمارے بول رہے ان کو مشرکوں کی فوج کو, اور وہ لوگ سخت ظلم کیے, اس کی تعریف کر رہے ہیں, الی باسن شدید, خوب کچلنے والے تھے وہ. اور انہوں نے ان کے کعبہ کو جو ڈھایا تھا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ فجاسو خلالت دیا, شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. تو اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ایک حد تک کر دیتی ہے تو اللہ کی سزا آتی ہے, اور سزا ہی تو ظاہر کہاں ہوئی, ان کے کعبے پہ ظاہر ہوئی, ان کی مسجد پہ ظاہر ہوئی, ان کے قرآن پہ ظاہر ہوئی, تورات پہ ظاہر ہوئی, حالانکہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. ایسے ہی دوسری مرتبہ سرکشی کی تو 33 رومی ایک اس کو اللہ نے چڑھا دیا, اس نے پھر پوری قوم کو ختم کر دیا, تہس نہس کر دیا. اس کے بعد حضور آئے تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ان کو 15ویں پارے میں کہ دیکھو 2 مرتبہ اجتماعی غلطی ہوئی تو اجتماعی سزا ہوئی, وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, آئندہ پھر تم کرو گے تو ہم بھی کریں گے. وہ یہ آخری ہے, آخری مرتبہ. اب جو سرکشی کر رہے ہیں, اب اس کے بعد پوری یہودیوں کا خاتمہ ہونے والا ہے حضرت مہدی کے آنے کے بعد. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہودی وہ اہل کتاب اجتماعی نافرمانی کرے تو ان کو سزا ہے, تو ہم کو نہیں ہے کیا؟ ہم کو بھی ہے. تو ہمارے اوپر بھی 2 سزائیں ہیں. ایک سزا گزر چکی ہے, تاتاریوں کا جو حملہ ہوا تھا 5ویں صدی ہجری کے آس پاس میں, پوری دنیا میں حملہ ہوا تھا, اور ایسا اللہ نے ان کو غصے سے بھر دیا تھا کہ جس علاقے میں نکل جاتے تھے, جس شہر کو فتح کرتے تھے, پورے شہر کی آبادی کو, عورت مرد بچے سب کو قتل کر دیتے تھے. سب کو قتل کر کے بھی ان کا غصہ تھمتا نہیں تھا. پورے شہر کو آگ لگا دیتے تھے, پھر بھی ان کا غصہ تھمتا نہیں تھا. پوری شہر کی عمارتوں کو زمین دوز کر دیتے تھے. کتنی محنت لگتی تھی شہر کی عمارتوں کو گرانے کے واسطے, پھر بھی ان کا غصہ تھمتا نہیں تھا. وہ پورے شہر میں پانی چھوڑ دیتے تھے, اگر کہیں کوئی تہہ خانے میں زندہ ہے تو وہ بھی مر جائے. پھر اس کے بعد مسلمانوں کی جو لاشیں ہوتی تھی وہ سب کے سر کاٹ کے, جو جتنا بڑا فوجی افسر ہوتا تھا اس کے خیمے کے سامنے اتنا بڑا سروں کا مینار بناتے تھے وہ لوگ, اور جشن کرتے تھے, شراب پیتے تھے, پھر آگے بستی کو جاتے تھے. جدھر جاتے تھے کہیں مسلمان ٹک نہیں سکتے تھے. پورے شہروں کو ایسی برباد کرتے جا رہے تھے. صرف ایک بغداد میں ایک دن میں 20 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا, جس سے 1 مہینے تک دریا کا پانی سرخ رہا. تو اس زمانے میں اس سے ذرا پہلے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے پیدا کیا تھا.
انہوں نے زبردست اللہ ہی سے ہوتا ہی کی بات چلائی، لا فاعل حقیقیا ولا مؤثر الا اللہ، یہ ان کی تعلیمات کا بنیادی اصول تھا، اللہ ہی سے ہوتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کے کسی سے نہیں ہوتا۔ اور ایسی روحانی طاقت تھی ان کی کہ اولیاء کا سردار ان کو مانا جاتا، زبردست روحانی تھا۔ انہوں نے بہت سے خلفاء کو پیدا کر کے پورے عالم اسلام میں پھیلا دیا تھا۔ تو ان کی خلفاء کی محنت سے امت میں اللہ پر یقین کی ایک بنیاد بن گئی تھی۔ اس کے بعد پھر یہ آپریشن ہوا۔ اگر عبد القادر جیلانی کی محنت نہیں ہوتی تو شاید اسلام ختم ہو جاتا۔ ایمانی محنت پہلے ہو گئی، اس کے بعد پوری قوم کا آپریشن ہوا۔ لیکن وہ جو محنت کر کے جا چکے تھے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کی آبادی میں ایسے لوگ تھے، ایسی عورتیں تھیں کہ ان کے مردوں کو تاتاریوں نے ختم کر دیا، مسلمانوں کو پوری طرح ختم کر دیا۔ پھر زندہ تھی عورتیں، ان کے دل سے ایمان گیا نہیں، اللہ سے تعلق گیا نہیں ان کا۔ مشکل حالات میں بھی وہ اللہ سے جڑے رہے اور اندر اندر وہ کام کرتے رہے۔ تاتاریوں نے کیا کیا تھا؟ مردوں کو ختم کیا تو عورتوں کو لے جا کے اپنے گھروں میں رکھ لیا تھا۔ اب وہ عورتیں ایک دم ظلم کے ماحول میں تھی مگر ایمان پہ باقی تھی، ایمانی صفات تھی ان کے اندر۔ اب ان کی گود میں جو تاتاریوں کے بچے پیدا ہوئے، پلے بڑے، انہوں نے اپنی ماؤں کا جو کردار دیکھا، ماؤں کا جو ایمان دیکھا، تو بچوں کے دل میں اسلام کی محبت اندر چلتی رہی۔ پھر 30 سال کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ تقریباً پوری ماؤں کے گودوں میں جو پل کے 30 سال کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے، سب اسلام کے چاہنے والے تھے اندر سے۔ ماؤں کے ذریعے سے اسلام کی عظمت تھی ان کے اندر۔ پھر جیسے ہی ایک شہزادے نے ہمت کر کے اعلان کیا اپنے اسلام کا، پوری قوم میں سے، ہر خاندان میں سے آواز آنے لگی، ہم بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان۔ اور تھوڑے عرصے میں پورے جو ہے وہ اسلام میں آ گئے، پھر ساری دنیا میں اسلام کو انہوں نے پھیلایا۔ اس کو علامہ اقبال نے کہا ہے آیا یورث تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ پھر اللہ نے ان سے ہی کام لیا۔ تو ایک پوری امت کا جو آپریشن تھا، اجتماعی سزا، اس سے پہلے اللہ نے اتنی ایمانی محنت کرا دی کہ اس کے بعد اسلام ختم نہیں ہوا، پھر امت کھڑی ہو گئی سزا ہونے کے بعد۔ ایک سزا ہو گئی ہے، دوسری سزا کا وقت اب آیا ہے۔ تبدیلی قوم کی کئی حدیثیں ہیں، مسلمانوں کی سزا کی حدیثیں ہیں۔ تو یہ جو لوگ کچے پکے ہیں نا، ظلم سے ان کا صفایا ہوگا، لیکن اس سے پکے لوگ تیار ہوں گے، گہرے ایمان والے تیار ہوں گے۔ تو اب بھی اللہ نے کیا کیا ہے معلوم ہے؟ اب جو پورے یورپ میں اسلام دشمنی پھیلی ہے، اور 9/11 کے بعد جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کے نام پہ ہو رہا ہے، یا عراق کے اندر جو جنگیں شروع ہوئی ہیں، عربوں کے اندر جو قتل چل رہا ہے، اور یہ ہندوستان کے حالات جو بن رہے ہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ گزشتہ 70 سال میں پوری امت میں ایسی ایسی تحریکیں اٹھی ہیں ایمان کی، جیسے ہمارے ہندوستان سے دعوت و تبلیغ کی محنت اٹھی ہے، کتنی قربانیاں دعوت و تبلیغ کی ہم اگر داستان پڑھیں گے تو کتنی قربانیاں دی گئی ہیں اللہ کے راستے میں، گاؤں گاؤں جا کے، پورے عالم میں پہنچ کے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے کہ کیسی آواز ہے، کتنا رونا دھونا، کتنا توبہ، کتنی دعوت کی محنت، گلی گلی پہنچے، ایک ایک کے گھر پہ کتنی مرتبہ پہنچے نہیں اللہ کے بندے، ایمان کی بات اور اللہ سے ہوتا ہی کی بات۔ ایسے ہی دوسرے ملکوں میں اور بھی تحریکیں اٹھی، کئی طریقے سے کام ہوا، یہاں تک کہ یہ جب ہماری 15ویں صدی ہجری کے اعتبار سے شروع ہو رہی تھی تو تمام مسلم ملکوں میں اسلامی ماحول بہت کھل کے آ گیا تھا۔ کالجوں میں پورے اسلام پسند طلباء کی تنظیمیں، سیاست کے میدانوں میں اسلام پسندوں کی تنظیمیں، اور یہ دعوت و تبلیغ کی محنت۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ اس صدی میں اسلام آ جائے گا، جب کانفرنس یہی ہو رہی تھی کہ اسلام کی صدی۔ تو اللہ نے اتنی محنت کرا دی ہے کہ پورے عالم میں اللہ کے فضل سے ایمان کے چاہنے والے، ایمان والے اب پیدا ہو چکے ہیں۔ اب اگر آپریشن جو ہو رہا ہے اور ہوگا تو اس سے اسلام ختم نہیں ہوگا، یہ جو ایمان کی فضا بنی ہوئی ہے ٹکے رہیں گے۔ اب اس ملک میں بھی انقلاب آنے کے واسطے یہ جو پہلے سے محنت ہو چکی ہے، دعوت کی، ایمان کی، مدرسوں کی، علماء کی جو محنت ہو چکی ہے، بس یہ لوگ اپنے ایمان پر ڈٹے رہیں، بس یہ ذریعہ بنے گا باقی لوگوں کی ہدایت کا۔ تو حالات کو سمجھ کر کیا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی اب لمبا ہم ٹکیں گے،
اب خالی یہ سیکولر لوگوں کو ساتھ میں لے کر سیاسی تحریکیں چلا کے یہ کشمکش ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ کشمکش سارے عالم میں اسلام کو لانے کی من جانب اللہ ہے. اس سے پہلے ظلم کا دور بھی من جانب اللہ ہے. یہ ختم ہوگا ہم اسلام پہ ٹکے رہیں گے تو, اور یہاں کی آبادی کو اسلام سے متعارف کرائیں. اچھا پہلے اگر اسلام کے بارے میں کوئی بولتے تھے کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا تھا. اب کیا ہے, ٹی وی پہ ہر جگہ وہ لوگ ہی سوالات اٹھا کے بیٹھے ہیں. پردہ کیا ہے, مسجدیں کیا ہے, مسجد کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے. لوگ مسجدوں کا وزٹ کرا رہے تو ان کا تعصب دور ہو رہا اس سے. اب سوالات وہ لوگ خود رات دن اٹھا رہے ہیں, جس کی وجہ سے اسلام خود بخود موضوع بن جائے گا. اور جب ان کے سامنے اسلام کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے گا تو ماحول بنے گا. تو اس طرح سے ظلم کے ذریعے سے کچھ لوگوں پہ ظلم ہوگا, مگر پوری آبادی میں اسلام ایک موضوع بن جائے گا اور مسلمانوں کے لیے آسان موقع نکل جائے گا اسلام کو سمجھانے کا. تم مسلمان بنو بولنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. یہ جو نفرت پیدا ہو گئی ہے آپ کے ہمارے بیچ میں, یہ جو کہے کہ آپ کو بتا رہے ہیں پردے کے بارے میں بتا رہے ہیں, پردہ ایسا نہیں ہے ایسا ہے. مسجد میں یہ نہیں ہوتا یہ ہوتا. صرف غلط فہمیاں دور کرنے کی محنت اگر مسلمان کر لیں گے تو اسلام کے موافق ماحول بن جائے گا. یہ سب اللہ کا نظام ہے. تو ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک یہاں پورا کامل اسلام نہیں آتا اس وقت تک یہ کشمکش ختم ہونے والی نہیں ہے. اس لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اسلام پر جمے رہیں اور کسی نہ کسی بہانے اسلام کو پیش کریں. اب اس کے واسطے کیا ہے, اللہ اکبر اللہ. اذان کا جواب دیجئے بس صاحب. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا حول ولا قوة الا باللہ. 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 اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقامہ. انشاءاللہ 3-4 منٹ میں بات مکمل کر دیں گے. تو اس وقت جو ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ بات طے کر لینا ہے کہ ہم کو دین پر ڈٹے رہنا ہے
اور سب کے اندر جینے کا جذبہ نہیں، مرنے کا جذبہ چاہیے۔ اسلام پہ مرنے کا وقت ہے، یہ مرنے کے لیے تیار ہونے کا وقت ہے، اس کے بغیر تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ اور جو حضور نے بتایا ہے ساری دنیا کی قوم مسلمانوں پہ جو ٹوٹ پڑیں گی، اس کی وجہ کیا بتایا کہ مسلمانوں میں موت کا خوف آ جائے گا۔ تو علاج کیا ہے کہ سارے مسلمان مرنے کے لیے تیار ہونا کہ دین پہ ہر حال میں جمے رہیں گے چاہے کچھ ہو جائے۔ جتنا جلدی یہ مرنے کا جذبہ آ جائے گا اتنا اللہ ماحول بدل دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہادت ہی ہماری تمنا ہے۔ اور ہم لوگوں کو شاید معلوم ہے نہیں معلوم ہے، حضور نے فرمایا جس کے دل میں بھی اللہ کے لیے شہید ہونے کی دل میں تمنا نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، حضور نے فرمایا وہ منافق ہے۔ اللہ سارے عالم میں تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، تھوڑی اتل پتل ہوگی، اس بیچ میں اگر ہم استعمال ہوں گے تو ہماری سعادت کی بات ہے، اس لیے کہ اس کے بدلے میں سارے عالم میں ہدایت پھیلنے والی ہے۔ اس قربانی کا رزلٹ بہت زبردست آنے والا ہے۔ اللہ کے نام پہ جان دینا کیا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو ایک تو کیا ہے، اب اس موضوع پہ ذرا لمبی بات ہونے کی ضرورت تھی، دل اچھی طرح کھل جائے، پوری حدیثیں آنے کی ضرورت تھی، ہم بیتاب ہو جائیں اپنے کو پیش کرنے کے لیے۔ ایک تو کیا ہے، سب یا اللہ اسلام کے لیے میری زندگی قبول فرما، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں، شہادت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، اور سب کو نہیں ملتی، بہت قسمت والوں کو ہی ملتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے سچا تعلق بنانا ضروری ہے اس زمانے میں، اس لیے کہ یہ پورے عالم کی تبدیلی ہے، اللہ پکے لوگوں سے لینے والے ہیں۔ اس کے لیے اللہ سے سچا تعلق بنانا، تقوی والا تعلق بنانا اور ذکر والا تعلق بنانا۔ ذکر کی محنت بہت عام ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ حضور فرمائے کہ دجال کے آنے کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت صرف ذکر سے بچے گی، ذکر سے زندہ رہے گی۔ فرمایا یہ ذکر ایسی چاہیے، خفیہ ماحول میں بھی پورے راستے بند ہیں تو بھی ذکر اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ تو اس وقت پورے عالم میں بہت شدت سے ذکر کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اس میں بھی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سارے عالم کا جو انقلاب آئے گا، حضرت مہدی جو کام کریں گے، حضرت مہدی سلسلے نقشبندیہ کی نسبت والے ہوں گے۔ فرمایا یہ سلسلے نقشبندیہ میں کیا ہے، خاموشی کا ذکر ہے۔ تو ہندو بھی اسی لائن میں خوب ترقی کر رہے ہیں، مراقبوں میں۔ تو خاموشی کے ذکر کے ذریعے سے عالم میں تبدیلی آنے کا اشارہ ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو دین پر ہر حال میں ڈٹے رہنے کا ارادہ کریں، آزمائشوں سے حالات سے بالکل نہ ڈریں، اس لیے کہ جیت ہمارے ہونے والی ہے۔ نتیجے میں ظلم کا خاتمہ ہو کے اسلام آنے والا ہے۔ جب ہم کو پہلے سے معلوم ہے کہ جیت ہماری ہونے والی ہے تو اس میں غمگین ہونے کی بات کیا ہے؟ اور دوسرے اللہ سے سچا تعلق بنانے کی ضرورت ہے، ذکر پہ مراقبے پہ خوب محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سارے عالم کا جو اللہ کا جو نظام ہے اس میں اللہ ہمیں قبول فرمائے۔ اللہ کا دین تو پھیل کے رہے گا، اللہ ہم کو ہماری نسلوں کو کہیں استعمال فرمائے، اور یقین کے ساتھ اس وقت ڈٹے رہنے کی، اسلام پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ظالموں کی طاقت کو جلد سے جلد نیست و نابود فرمائے، حق کو اللہ غالب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے ہمارے پیارے اللہ، اے ہمارے مہربان اللہ، اللہ اس محفل کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ کب سے اللہ یہ طلباء، اے اللہ یہ علم کے خدام یا اساتذہ اے اللہ اس محفل میں حاضر ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ جو باتیں اللہ پرسوں سے کہی گئی ہیں، اللہ اس کو دل میں جگہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہماری زندگی کے عمل کی اس کو شکل دے دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو تقویٰ عطا فرمائیے۔ اللہ اپنے ذات عالی کی محبت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ذکر کی کثرت کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ علم دین اور پورے دین کو سمجھنے کا شوق عطا فرمائیے۔ اے اللہ دین کی دعوت کی محنتوں میں ہمیں لگنا آسان فرمائیے۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ سارے عالم کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو